مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کا مزاج اسلامی ہونا چاہیے۔ اسلامی مزاج کیا ہے؟ بات کو ماننا، شریعت کی، اللہ کے رسول کی جو ہدایات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو بلا کسی چون چرا کے مان لینا، تسلیم کر لینا، رضا رغبت کے ساتھ۔ ایک تو ہے کسی چیز کو ماننا ہوتا ہے طاقت کی بنیاد پر، دباؤ کی بنیاد پر یا قانونی بنیاد پر، لیکن اسلام خود سپردگی کا نام ہے اور اپنی رضا، اپنی رغبت اور خوشی کے ساتھ۔ تو اللہ رسول نے اور شریعت نے جو کہا اس کو مان لے، اس کو تسلیم کر لے، یہ ہے اسلامی مزاج۔ آج کل ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ عجیب وقت ہے، ہر آدمی منمانا تو چاہ رہا، ماننے کو تیار نہیں۔ ہر شخص اس فکر میں ہے کہ ہماری بات سنی جائے، ہماری بات مانی جائے۔ ہم کسی کی بات نہ تو ہم سننے کو تیار، نہ ماننے کو تیار۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے اور شریعت کے، قرآن اور حدیث کے سامنے اپنے آپ کو بالکل جسے کہتے ہیں سرنڈر کر دینا، کہ بس جو بھی حکم ہے ہم اس کی تعمیل کریں گے، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اور چاہے وہ ہماری پسند کی ہو یا نہ ہو۔ پسند کیا چیز ہوتی ہے؟ جب غلامی اختیار کر لی ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم ملے گا اس کی تعمیل کریں گے۔ لیکن آج معاملہ بالکل الٹا ہو گیا ہے، ہم لوگوں کا بھی ہو گیا ہے کہ ہم لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ بس لوگ ہماری سنیں، ہماری مانیں، ہم کسی کی نہ سنیں نہ کسی کی مانیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دین کی قربت اور دین میں رہنا تو اسی وقت ہو پائے گا جب ہمارا مزاج ماننے کا بن جائے، ہمارا مزاج سننے کا بن جائے۔ کوئی بات کہی گئی، کوئی ہدایت دی، کوئی تقاضا دین کا ہے تو ہم اس کو اپنی عقل اور اپنے فہم سے پہلے اس کو ہم تولتے ہیں کہ یہ بات جو ہے کیسی۔ اب اگر وہ ہماری عقل میں آ گئی اور ہماری جو معیار اس پر اتر گئی تب ہم نے اس کو مان لیا، تو یہ شریعت کا ماننا تھوڑے نہ ہوا، یہ تو گویا عقل کی اتباع ہو رہی ہے، اپنی فہم کی اتباع ہو رہی ہے۔ دین جو ہے وہ اپنی خواہش اور اپنی عقل کی اتباع کا نام تھوڑے نہ ہے۔ دین نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ماننے کا نام۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو یہ فکر ہو کہ ہمارا مزاج ماننے کا بن جائے، سننے کا بن جائے۔ کوئی دین کی بات سنا رہا اس کو سنیں۔ آج جو ہے کوئی بات دین کی کہتا ہے تو شک و شبہ پہلے شروع ہو جاتا ہے اور اس کو شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور شکوک کی اس نگاہ کی اس سے اس کو سنتے بھی ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس میں یہ بات کہہ کیوں رہا ہے۔ اب یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ باتیں قرآن کی ہیں، حدیث کی ہیں، شریعت کی ہیں اور دین کی باتیں ہیں۔ اس لیے مزاج ماننے کا بنانا اور اس کی دعا بھی کرنا کہ اللہ اسلام کی نعمت نصیب فرمائی ہے، ہمارا مزاج بھی ویسے ہی بنا دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے مثال قائم کی ہے اس سلسلے میں۔ صحابہ کو اللہ کے پیغمبر نے کوئی حکم دیا، کوئی ہدایت دے دی،
یا کوئی آیت آ گئی اور وہ ان کے تجربے کے اور ان کے مزاج کے، ان کے ماحول و معاشرے کے بالکل خلاف ہے، لیکن نہیں، ماننا ہے، اور ماننا ہے یہ عمل کر رہے ہیں رضا رغبت کے ساتھ میں، چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو، وہ پیش نظر ان کے نہیں ہے، ان کے پیش نظر ہے حضور کی اتباع کرنا۔ دو باتیں، ایک بات اس اور کر رہے ہیں، ماننے کا کیسا جذبہ اور کیسا مزاج تھا۔ حضرت انس ابن مالک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس شراب نوشی کی چل رہی تھی اور پی رہے تھے سب لوگ، تو ایک آواز کانوں میں آئی، چونکہ مجلس تھی تو پھر کہا کہ دیکھو کاہے کی آواز آ رہی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ شراب جو ہے حرام کر دی گئی، یعنی شراب کے حرام ہونے کا حکم آ گیا۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ وہ شراب کی عادی ہے اور ان کی گھٹی میں شراب داخل ہے اور وہ بیٹھ کے پی بھی رہے اور چل رہا ہے جام اس کا، اور حکم آ گیا کہ شراب حرام ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ارے ان کا عمل دیکھیں، اگر ہم لوگ ہوتے، جیسے ہم لوگ اپنا مزاج ہے، تو اب اس کی پہلے تحقیق کرتے کہ اعلان کرنے والا کون ہے اور اعلان کہاں سے ہو رہا ہے اور اس اعلان کی حقیقت کیا، یہ سب ہوتی تحقیق، اتنی دیر میں پیا کر کے سب برابر ہو گیا ہوتا۔ یا یہ کہ حکم آ ہی گیا تھا لیکن سوچتے چلو اب تو لگا ہی لیا منہ کو، یہ کہ پی لو، لیکن نہیں، ان کو جب معلوم یہ ہوا کہ شراب کی حرمت کا اعلان ہو رہا ہے تو بس اب منہ تک پیالہ ہے اس کو ہٹا دیا ان لوگوں نے، اس کو استعمال نہیں کیا، اور اس دن مدینے کی گلیوں میں شراب اس طریقے سے بہی ہے جیسے برسات کے زمانے میں نالیوں میں پانی بہا کرتا ہے۔ یہ ان کے ماننے کا اور ان کی اتباع کا ایک جذبہ اور ان کا مزاج نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تربیت سے، صحبت سے، تعلیم سے بنایا تھا، وہ یہ تھا ماننے کا۔ حکم آ گیا، اب ماننا ہے، اب اس میں آگے پیچھے نہیں ہونا، اب اس میں کوئی توجیہ یا کوئی تعبیر نہیں کرنا۔ یہی ماننے کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو ترقی کے راستے کھلے ہوئے بالکل، لیکن چونکہ جذبہ پیدا نہیں ہوا، مزاج ابھی بنا نہیں اور ابھی ہماری تربیت اس انداز کی ہوئی نہیں ہے، اس لیے ہم کو عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، ہمارے لیے اتباع کرنا مشکل ہے۔ اس وقت یاد آیا حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرمدہ، ہم سب کے مربی استاد عارف باللہ، بہت قیمتی دعا میں جملہ فرمایا کرتے تھے کہ آج ہمارے مزاجوں سے ماننا نکل گیا، یعنی منوار ہے، کیا کہتے ہیں، ماننے کا مسئلہ ختم ہو گیا، نہ تو اللہ کی مانتے ہیں، نہ رسول کی مانتے ہیں، نہ ماں باپ کی مانتے ہیں، نہ استاد کی مانتے، نہ پیر کی۔ حضرت کیا ترتیب بالکل اسی انداز کی جو شرعی ترتیب تھی کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، پھر نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، پھر مخلوقات میں میرا والدین کا درجہ ہے، پھر استاد کا درجہ ہے، پھر پیر کا درجہ۔ دعا میں فرمایا کرتے تھا، آج ماننا نکل گیا، مان نہیں رہے، نہ اللہ کی مانتے، نہ رسول کی مانتے ہیں، نہ والدین کی مان رہے، نہ استاد کی مانتے، نہ پیر کی مانتے ہیں، مانتے ہیں اس کی جو سب سے بڑا دشمن ہے، یعنی نفس کا اور شیطان، اس کی مان رہے ہیں۔ اس میں ماننے میں تو کوئی ہے، اس کی سن بھی رہے، اس کی مان بھی رہے، اس کی اتباع بھی کر رہے ہیں، نتیجہ جو ہو رہا ہوتا ہے ہمارے آرام۔ ظاہر نفس و شیطان کی مان کر کے چلے گا، کیا انجام ہوگا اس کا؟ انجام اس کا اللہ سے دور ہونا ہے، انجام اس کا دین سے دور ہونا ہے، انجام اس کا اللہ کی رحمتوں برکتوں سے دور ہونا ہے۔ اس لیے کہ ان کا مشن ہی یہی ہے کہ امت پر، امت کے افراد کو صحیح راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس لیے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ نفس کی اور شیطان کی نہ مان کر کے اللہ اور رسول کی ماننا اور ان کی بات کو سننا اور تسلیم کرنا اور رضا اور رغبت جو ہے اس پر عمل کرنا، یہ اسلامی مزاج اللہ پاک ہم سب کا بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔